یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں پر ہندوستان میں کئی طاقتور سلطنتیں موجود تھیں، دہلی پر لودھی خاندان کی حکومت قائم تھی اور راجپوت بھی بہت زیادہ طاقتور تھے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کئی چھوٹی بڑی ریاستیں قائم تھیں، لیکن ان میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا، مشرقی وسطی سے ایک نوجوان آیا جس نے صرف ایک جنگ نہیں جیتی بلکہ اس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ یہ لوگ چھوٹی سی ریاست کے مالک تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، رات اندھیری تھی، چاند پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بچے نے اپنے والد سے سوال کیا، کیا پوری دنیا میں صرف مسلمان کی حکومت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال نے بچے کے والد کو بالکل لاجواب کر دیا، کیونکہ بچے نے اپنے قد سے زیادہ بڑا سوال کر دیا تھا۔ یہ بچہ 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد عمر شیخ مرزا تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچے کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ جب بابر کی عمر صرف 12 سال تھی، بدقسمتی سے اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں بابر کو اپنے والد کی ریاست سنبھالنا پڑی، جو کہ بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ ریاست اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس میں بغاوتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی اقتدار کو قائم رکھنا، جو کہ اس نے کیا بھی۔ بابر کا بچپن سے ہی خواب تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہونا چاہیے۔ جب بابر تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے سمرقند حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ کچھ عرصے تو اس کو کامیابی ملی، لیکن وہاں پر بہت زیادہ بغاوتیں تھیں۔ I understand your fears, but we cannot show weakness. We attack at dawn. As you wish, my young Sultan. بالآخر بابر نے تنگ آ کے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب اس نے رخ کیا کابل کا۔ From Kabul we march, not as raiders, but as heirs. وہ اپنی فوج کو لے کے کابل کی طرف چلے گیا۔ 1504 میں بابر نے کابل پہ قبضہ کر لیا۔ جو کہ بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن بابر نے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا اور کابل پہ قبضہ کر لیا۔ یہ کامیابی بابر کے لیے انتہائی اہم تھی۔ بابر یہ کامیابی مسلمانوں کی بڑی کامیابی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی نظر صرف کابل پہ نہیں، بہت آگے تھی۔ اب اس کے بعد ایک مضبوط مرکز تھا جہاں پر بیٹھ کر وہ دوسری جگہ بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ اب اس نے اپنی فوج میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ بابر کی طاقت دیکھ کر لوگ اس کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اب بابر نے ہندوستان کو فتح کرنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو فتح کر لیا جائے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی امپائر بنایا جائے، جسے مغل امپائر کہتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں دہلی سلطنت پر ابراہیم لودھی بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی اور طاقت بھی تھی۔ In 1517, Ibrahim Lodi ascended the throne. The Delhi Sultanate is not a playground for divided nobles, but absolute power breeds absolute rebellion. لیکن لودھی کا بھی وہی حال تھا جو پہلے بابر کا ہوا تھا۔ اس کی سلطنت میں بھی بہت زیادہ سازشیں، بغاوتیں تھیں، جس کی وجہ سے ابراہیم لودھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ بات بابر جانتا تھا
جب ہی اس نے یہ موقع دیکھا اور پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی پر حملہ کر دیا۔ Retreat! The elephants are routing! Charge! Do not let them escape! Allahu Akbar! 1524 کے بعد ہندوستان کے پوری طرح سے حالات بدل چکے تھے۔ اب بابر نے سوچ لیا تھا کہ ہندوستان پر پورا کنٹرول کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اپنا اقتدار یہیں سے قائم کرنا ہوگا۔ بابر کی فوج ابراہیم لودھی کی فوج سے بہت زیادہ کم تھی، لیکن ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس جوش تھا، ان کے پاس ایک مقصد تھا کہ اپنی اسلامی ریاست قائم کرنی ہے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ پھر 21 اپریل 1526 عیسوی میں دونوں فوجیں پانی پت کے مقام پہ آمنے سامنے آ گئی۔ ایک طرف ابراہیم لودھی کی بہت بڑی فوج تھی، دوسری طرف بابر کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا۔ جنگ شروع ہوئی، بابر کے پاس بہت زیادہ خطرناک توپیں تھیں جس نے اس کا کھل کے استعمال کیا۔ جس کی وجہ سے ابراہیم لودھی کی فوج بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مسلسل توپوں کے چلنے سے ابراہیم لودھی کے ہاتھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور اپنی ہی فوج پہ چڑھ رہے تھے۔ Retreat! The elephants are routing! Charge! Do not... بابر نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اس نے ابراہیم لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ آخرکار ابراہیم لودھی مارا گیا۔ دہلی سلطنت کا اقتدار ابراہیم لودھی ختم ہو چکا تھا۔ اب پورا کنٹرول بابر کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ وہاں پر مسجد تعمیر کروائی جو کہ بابری مسجد تھی۔ جو کہ اب نہیں ہے۔ 1526 پانی پت کی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا ایک نیا اقتدار تھا۔ یہ ہندوستان میں ایک نئی سیاسی دور کا آغاز تھا۔ یوں ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد پڑی جسے کہتے ہیں مغل امپائر، جو کہ بابر نے بنائی تھی۔ لیکن بابر کی مشکلات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، مشکلات ابھی شروع ہوئی تھی۔ بابر کے لیے سب سے بڑی مشکل راجپوت تھے۔ دوسرے میور کے حکمران، تیسرا رانا سانگا، یہ کسی سے کم نہیں تھے، یہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھے جو بابر کو کھل کے چیلنج کر رہے تھے۔ 1527 میں بابر اور رانا سانگا کی فوج خانوا کے میدان میں ٹکرائی۔ یہ جنگ بھی بابر کے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔ اگر بابر یہاں پر شکست کھا جاتا تو اس کو ہندوستان چھوڑنا پڑ سکتا تھا کیونکہ اس کا اقتدار خطرے میں آ جاتا، کیونکہ بابر کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن بن چکے تھے، بغاوتیں پہلے ہی ہو رہی تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے بابر کو کامیابی حاصل ہوئی اور بابر نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ For centuries, Samarkand stood as the ultimate prize of Central Asia. Now, a young prince dares to claim it. Babur begins his legendary quest. خانوا کی کامیابی کے بعد بابر کی پوزیشن ہندوستان میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ہر جگہ بابر کی گونج تھی، مسلمان بابر سے بہت زیادہ خوش تھے۔ لیکن ایک فاتح کا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ سلطنت کو برقرار رکھنا اور اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا۔ There have been rumors of dissent among the Jagirdars. I expect absolute loyalty from my commanders. کہ اس میں بغاوت نہ ہو۔ 1530 میں بابر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلطنت بابر کے بیٹے ہمایوں کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن ہمایوں کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، جس طرح سے سلطنت بہت زیادہ پریشانی میں آ گئی تھی۔ ہمایوں کو سلطنت برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ بات شیر شاہ سوری بھی جانتا تھا۔ یہ کمزوری دیکھ کر اس نے ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیا اور ہمایوں کو شکست ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر باہر جانا پڑا۔
جس کا ڈر پہلے بابر کو تھا اب وہ ہمایوں کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ہمایوں پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ ہندوستان آ چکا تھا۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین اکبر اس کے تخت پہ بیٹھا۔ I understand your fears, but we cannot show weakness. We attack at dawn. As you wish, my young Sultan. جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اکبر نے سلطنت چلانے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جسے وہ صحیح سمجھتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اکبر کے دور میں مغلیہ سلطنت بہت زیادہ مضبوط بن چکی تھی۔ Emperor Akbar, confident in his youth, surveyed the massive fort, a symbol of the empire's strength and reach. بابر نے 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہمایوں نے اس کو بہت مشکل سے دوبارہ حاصل کیا اور اکبر نے اس کو بہت زیادہ مضبوط مغلیہ سلطنت بنا دیا تھا۔ اس کے بعد بابر کا بیٹا جہانگیر آیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اس کے بعد اورنگزیب جیسے حکمران آئے جنہوں نے سلطنت کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ ایک کم عمر شہزادہ جس نے کم عمری میں وسطی ایشیا میں اپنی سلطنت کھوئی، پھر کابل کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد اس نے ہندوستان کو فتح کیا۔ لیکن آخر کار سلطنت جتنی بھی بڑی ہو اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ مغلیہ سلطنت پہ کیسے زوال آیا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، اس کے لیے پلیز سبسکرائب۔